ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے۔ مصر میں عوامی انقلاب کی شمع روشن ہوئے 1 سال پورا ہو چکا ہے۔ اس دوران وہاں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں مصر کے عوام کیا سوچ رہے ہیں، بتا رہے ہیں ثاقب الاسلام۔ پچھلے سال مصر کے تحریر اسکوائر پر جمع ہونے والے لاکھوں لوگوں میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شامل تھے، غریب، امیر، مسلمان اور عیسائی بھی۔ لیکن اس تحریک کو جنم دینے والی سب سے بڑی قوت نوجوانوں کی تھی، جنہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس جیسے فیس بک اور ٹویٹر پر اپنے آپ کو منظم کیا اور ایک انقلابی قوت کی شکل اختیار کر لی۔ لیکن آج 1 سال بعد مصر میں مسلم برادرہڈ یا اخوان المسلمین انتخابات میں ایک بڑی قوت کے طور پر سامنے آئی ہے، جو اس تحریک کے ابتدائی دنوں میں سامنے نہیں تھی۔ اس چیز نے حنان عبدالعلیم جیسے نوجوانوں کو متاثر نہیں کیا۔ میرے خیال سے یہ کونسل ان لوگوں کے خون پر بنی ہے جنہوں نے تحریر اسکوائر پر اپنی جانیں دی تھیں۔ وہ ایک انقلابی تحریک تھی جس نے اسے جنم دیا۔ جبکہ جمہوریت کے حامی کچھ سرگرم کارکنوں کے لیے بھی یہ کچھ اچھا احساس نہیں تھا۔ وہ عام لوگوں کی آواز کو سنوانا چاہتے تھے، لیکن اب وہ سن رہے ہیں کہ لوگ اسلامی حکومت چاہتے ہیں، لیکن تمام لوگ نا امید نہیں ہیں۔ سامع عبدالعظیم جیسے لوگ پر امید ہیں کہ یہ ایک غیر جانبدار پارلیمنٹ ہوگی اور ملٹری حکومت جیسی قوتوں کے خلاف کھڑی ہو پائے گی۔ یہ لوگ مصر کے لوگوں کے منتخب کردہ ہیں۔ ہم اپنے انتخاب پر بھروسہ کرتے ہیں اور یہ کہ ہماری امیدیں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ ہمیں امید ہے کہ یہ پارلیمنٹ سابقہ پارلیمنٹ سے مختلف ہوگی۔ اس انقلاب کے بعد ہم ایک مختلف ماحول میں ہیں۔ تحریک کے کچھ کارکن اسلامی بالادستی کی بحث کو بلا وجہ قرار دے رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے گیزر رازق کہتے ہیں کہ دینی اور لادینی ریاست کی بحث محض مصنوعی ہے۔ مصر کبھی بھی لادینی ریاست نہیں رہا، یہ ایک معتدل ریاست رہا ہے۔ مثلا جیسے کہ یہاں وراثت، آپ کوئی چیز شہری قانون نہیں بلکہ شریعہ کے مطابق وراثت میں حاصل کرتے ہیں۔ اس کے قوانین دین کے مطابق ہوتے ہیں۔ ایک عیسائی آدمی مسلمان خاتون سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس ملک میں سول میرج کا تصور ہی نہیں ہے۔ لیکن مصر میں پھر کیا نیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ساتھ مل کر چلنا ہے۔ ملک میں مسائل ایسے ہیں کہ اخوان المسلمین نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اکیلے اس کی ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتے۔ گیزر رازق اس بات کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ہم 60 سال تک ایک جابرانہ اور آمرانہ نظام حکومت میں رہے ہیں۔ ان 60 برسوں میں لوگوں نے مل جل کر کام کرنا نہیں سیکھا۔ کسی کو بھی مصر کو ایسے چلانے کا طریقہ نہیں آیا جس کی ضرورت تھی۔ مصر میں اسلام پسند اور آزاد خیال لوگوں کو مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بائیں بازو کی طاقتوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کی آواز سنی جاتی رہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کی اپنی بیرکوں میں واپسی۔ الزبتھ ایروٹ کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔ مصر کے بعد بات کرتے ہیں افغانستان کی، جس کے مستقبل پر بہت سے سوالیہ نشان نظر آتے ہیں۔ ایک برطانوی ادارے کا کہنا ہے کہ 2014 میں افغانستان سے اتحادی افواج کی واپسی کے بعد افغان حکومت ملک کو سنبھالنے کے قابل ہوگی، لیکن اس رائے سے سبھی اتفاق نہیں کرتے۔ تفصیلات ندیم یعقوب سے۔ اتحادی افواج نے افغانستان سے انخلاء کا آغاز تو کر دیا ہے، مگر عسکریت پسندوں کی جانب سے تشدد کی کارروائیاں جاری ہیں۔ آج کل یہ موضوع زیر بحث ہے کہ کچھ ہی سالوں میں جب اتحادی دستے وہاں سے واپس چلے جائیں گے تو کیا افغان حکومت دہشت گردوں سے نمٹ سکے گی اور ملک کے معاملات سنبھال سکے گی یا نہیں؟ مگر ایک مفصل تحقیق کے بعد انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز نے افغانستان کے بارے میں ایک مثبت نتیجہ اخذ کیا ہے۔ اس ماہ شائع کی جانے والی ایک کتاب میں برطانوی ادارے کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک کو سن 2014 کے بعد بھی افغانستان کی مالی اور عسکری امداد جاری رکھنی ہوگی۔ کتاب کے ایڈیٹر ٹوبی ڈاج کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے افغان حکومت ملک چلانے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہوگی۔ اس کتاب کا اور اس کے آخری باب کا بھی بنیادی نتیجہ یہی ہے کہ افغان حکومت معاملات سنبھال لے گی، اس لیے کہ مرکزی حکومت کافی با اختیار ہونے کی وجہ سے کافی مضبوط ہو چکی ہے۔ مگر کتاب کے مصنفین کا کہنا ہے کہ 2014 میں اتحادیوں کو کابل میں فوجی کارروائیوں کے لیے نہ سہی مگر کچھ دستوں کی موجودگی برقرار رکھنی ہوگی۔ سابق برطانوی افسر بین بیری نے کتاب میں عسکری پہلو پر ایک باب لکھا ہے۔
یہ تو بہت واضح ہے کہ بعد میں بھی کچھ فوجی امداد درکار ہوگی، مثال کے طور پر حساس معلومات جمع کرنے کے لیے، اور کچھ ممالک شاید انتہا پسند عناصر کے خلاف کارروائیوں کے لیے کچھ مخصوص دستے وہاں چھوڑنا چاہیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ افغان حکومت شاید ایسا کرنا نہ چاہے، مگر تمام ماہرین برطانوی تحقیقی ادارے کے مثبت تبصرے سے متفق نہیں۔ ایسے ہی ایک تجزیہ کار یونیورسٹی آف لندن کے جوناتھن گڈ ہینڈ ہیں۔ میں ذاتی طور پر کئی وجوہات کی بنا پر محتاط ہوں۔ پہلے تو یہ کہ تمام معاملات کا دار و مدار افغانستان میں سیاسی تصفیے کے پہلوؤں پر ہوگا۔ وہاں پر استحکام کا انحصار طالبان کے ساتھ بات چیت اور امن کے عمل پر ہوگا، اور اس حوالے سے ابھی بہت سی چیزیں واضح نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وسیع تر تصفیے کے عمل جو افغان عوام اور بیرونی طاقتوں کو قابل قبول ہو کے بغیر امریکی مخصوص دستوں کی طرح افغان سیکیورٹی فورسز 2014 کے بعد کافی مصروف ہوں گی، مگر برطانوی ادارے کے مصنفین کا خیال ہے کہ اتحادی ممالک کی مدد سے افغانستان کامیابی سے اس مرحلے سے گزر جائے گا۔ کابل میں طالبان کو ہٹانے کے بعد نیٹو، امریکہ اور اقوام متحدہ افغان عوام کے فرض سے بری الذمہ نہیں ہوں گے، مگر اس کے علاوہ ایک اسٹریٹجک مفاد بھی ہے کہ اس خطے کو دوسرے ممالک کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کا گڑھ نہ بننے دیا جائے۔ مگر آنے والے سالوں میں اتحادی ممالک کی جانب سے دی جانے والی بہت کم امداد فوجی نوعیت کی ہوگی، اس لیے طالبان یا دوسرے دہشت گرد گروہوں کے خلاف جنگ زیادہ تر افغان سیکیورٹی فورسز کو اکیلے ہی لڑنی ہوگی۔ الپیسن کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔ اب لیتے ہیں ایک بریک، اور اگر اپنے یا دوسروں کے خراٹے کر رہے ہیں آپ کو پریشان تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، کیونکہ بریک کے بعد ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے اس بارے میں کچھ دلچسپ اور اہم معلومات۔